اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، دوسرا سوال پہلے سوال سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ میڈیا اور انٹرنیٹ پہ آئیڈینٹی کرائسس اور جو لوگ فیک کرتے ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں؟ دیکھیں اثرات کے آپ کے سامنے ہیں۔ اثرات تو یہ ہے کہ دیر از نتھنگ مچ یو کین ایکچولی ٹرسٹ، جو کہ آپ کو نیٹ پہ لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے رانگ پروفائلس لگائے ہوئے ہیں، لوگوں نے پروفائل کی پکچرز غلط لگائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے اپنی آئیڈینٹیٹیز کو چھپانے کے لیے، فیک اٹ کرنے کے لیے ای میل ایڈریسز چھپائے ہوئے ہیں۔ عجیب و غریب یعنی کہ ای میل ایڈریس تو ہوتا ہے کہ یار آپ مجھے ریکگنائز کر سکیں، میرے نام کا ای میل ایڈریس ہوگا، کیوٹ می اس قسم کے۔ اور جناب جو ورڈز ہوتے ہیں نا، یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیر از سم ون ہو از ٹرائنگ ٹو ورک سو ہارڈ ٹو ہائڈ ہز ہر آئیڈینٹی۔ بیہیویئرلی اگر آپ اس طرح سے اینالائز لوگوں کو کرنا شروع کریں تو آپ کو میجورٹی لوگ ایسے نظر آئیں گے جو پرسنل لیول کے اوپر، جن کے فیک پروفائل ہیں، جن کی فیک تصویریں ہیں، جن کے فیک قسم کے یا ان آئیڈینٹیفائیبل قسم کی ای میل ایڈریسز ہیں۔ تو جناب پروفائل واٹس ایپ کی پروفائل پکچرز بھی ایسی ہیں، اسٹیٹس بھی ایسے ہیں، فیک اکاؤنٹس لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں۔ تو یہ عجیب قسم ہے۔ میرا خیال ہے اس سے وہ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ لوگ میں ویسے بائی دا وے ایز اے پرسن میں بیہیویئر میں پڑا ہوا ہے، مجھے کوئی ای میل اور اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں تو سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ ایڈریس اس کا کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی آئیڈینٹی چھپا رہا ہو، یعنی کہ اس کے پروفائل پہ اس کا نام لکھا ہو یو نو سم تھنگ loving you، اللہ اکبر، blessed me، اور اس تو میں وہ اکثر کا اس کے وہ کہتے ہیں نا، it's not what is being said, what is more important is who is saying it۔ ایک آدمی جو یہ بات کر رہا ہے، اس بات کی کیا ویلیو آپ مجھے بتائیں۔ I cannot even recognize who you are۔ اکثر لوگوں کے میسیجز آ جاتے ہیں فیس بک پہ، میں خود اپنا یوز نہیں کرتا لیکن میرے میڈیا کی ٹیم مجھے بتاتی رہتی ہے کہ جی وہ آئے ہو۔ تو میرا سب سے پہلے اکثر کا سوال یہ ہوتا ہے کہ نام کیا ہے، ای میل ایڈریس ٹھیک تھا۔ تو مجھے یہ اتنا زیادہ فنامنا بڑھ گیا۔ مثلا میرا اگر جی میل کا ایک بہت پرانا اکاؤنٹ ہے، faisyal@gmail.com، لہٰذا نہیں مل رہا تو جناب آگے آپ ڈاٹ لگا دیں گے۔ اپنے اوریجنل نام کو برقرار رکھتے ہو، مجبوری میں اگر آپ کو ایک دو لیٹر ایکسٹرا لگانے پڑ جاتے ہیں تو آپ لگا لیں، لیکن آپ نے ٹوٹلی نام ہی بدلے ہوں جناب، علاقوں کے نام اور اپنی انگریزی کے ورڈز کے نام، اور آگے 4 5 6 7 8 لگایا ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک سمپل سا آپ کے سامنے فنامنا ہے۔ تصویریں ایسی ایسی لگائی ہوتی ہیں، حجاب والی تصویریں لگائی ہوں گی لڑکوں نے جناب، بڑے ہیروز کی ماچوں کی تصویریں اب آپ مجھے بتائیں یہ کس قسم کی آئیڈینٹی ہے؟ اف دیر از سم تھنگ گڈ ان دیم، دے شوڈ بی اپ فرنٹ، دے شوڈ بی فیلنگ پراؤڈ آف وٹ they have to show۔ اور میں، آپ خود سوچیں، میرے پروفائل پیج کے اوپر میں کسی اور کی تصویر لگا لوں، آپ میرے بارے میں کیا اوپینین بنائیں گے؟ تو یہ ایک عجیب سی میرا خیال ہے فنامنا آپ کو شروع ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے آئیڈینٹی کرائسس نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ پہ لوگوں کے بڑے اثرات ہیں۔ اور آپ کو سوچیں، ایک جھوٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، اکثر اوقات شارٹ ٹرم پہ آپ کو ایموشنل سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے۔ آپ کو جناب ای میل آپ نے بھیج دی، پروفائل میں بھیج دیا، فیس بک پہ آپ نے فرینڈز بنا لی ہے، کل کو ان میں سے کسی نے آپ کو کبھی نہ کبھی مل بھی لینا ہے۔ تو اور اگر آپ اس امیج میں جو آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے، جو ایک اپنے بارے میں امپریشن کریٹ کیا، اگر آپ اس سے الائن نہیں ہوں گے تو وہ فیک رشتہ کتنی دیر چل جائے گا؟ بھائی آپ کو تو وہ لوگ چاہیے، ملنے چاہیے، وہ دوست چاہیے جو کہ آپ کو ایز یو آر لائک کریں، ریئل یو کو پسند کریں جو آپ ہیں، نہ کہ آپ کو صرف دوست اٹریکٹ کرنے کے لیے یا سوشل انکلوژن کے لیے آپ اپنے آپ کو فیک آؤٹ کرنا شروع کر دیں۔ اگر میرا نام فرض کریں حارث ہے اور میں لکھ کے لگا دوں جناب اللہ دیتا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یا ہوتا ریورس میں ہی ہے کہ نام اللہ دیتا ہوگا اور میں کوئی ماڈ، جناب مجھے ایک دو ای میل ایسی بھی آئیں کہ میں نے سمجھا کسی گورے کی ای میل آ گئی ہے، تو بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ کوئی پاکستانی صاحب تھے اور انہوں نے کہا میں یہ اکاؤنٹ یوز کرتا ہوں۔
مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وائی وڈ یو لائک ٹو یوز کریٹ اے کنفیوژن یوزنگ somebody else's account یا ہیونگ این اکاؤنٹ with somebody else's name. تو صرف انکلوژن کے لیے کہ جناب مجھے فیس بک پہ لوگ دیکھیں تو جناب سمجھیں کہ میں کوئی جناب آسٹریلیا میں کینیڈا میں بیٹھا گورا ہوں یا جناب میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، ایسی ایسی چیزیں لگائی ہوتی ہیں. تو اس سے وقتی طور پہ تو آپ کو ایموشنل سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے یا آپ کو سیلف اسٹیم کو بوسٹ مل جاتا ہے، لیکن جب یہ فنومینا آگے چلتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ لوگ اپنی اصل آئیڈینٹی بھول جاتے ہیں. شادیاں اسی چکر میں غلط آئیڈینٹی کے اوپر لوگوں کے امپریشن ایکسپیکٹیشن ہی بدل جاتی ہیں. لوگ غلط جابوں میں لینڈ کر جاتے ہیں جسٹ بیکاز آف دا رانگ آئیڈینٹی دے آر ٹرائنگ ٹو پورٹرے. اکثر اوقات بڑے لوگ اسمارٹ ہوتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو فیک آؤٹ بھی کر جاتے ہیں، کامیاب وقتی طور پہ ہو بھی جاتے ہیں، لیکن کتنی دیر تک کامیاب ہیں. دوستوں کے ساتھ بھی آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو ایسے دوست کیوں پسند ہیں جو کہ آپ کو اصل آپ کو پسند نہ کریں؟ آپ کتنی کیا مجبوری ہے کہ آپ ان دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ خود سمجھتے ہیں کہ جی آپ ایک دو میٹنگ بھی کریں گے تو دے ول فائنڈ آؤٹ ہو ٹرولی یو آر اینڈ دے ول ناٹ لائک ٹو بی ود یو. تو آپ کیوں ایسے لوگوں سے دوستی لگانا پسند کریں گے جو کہ آپ کو اپنی ذات کو جیسے آپ ہیں اس کو آپ پسند نہیں کرتے؟ تو اس سے ایموشنل اور اس سے سائیکولوجیکل اور مینٹل کئی قسم کی پرابلمس ہیں. لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، لوگوں کو جناب جب ریجیکشن ملتی ہے، انزائٹی لوگوں میں ہے، اسٹریس آؤٹ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کون ہوں، چھپتے پھرتے ہیں لوگ. اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کئی سمیں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں. ہاں، ایک بندہ اس کے بعد 6 سموں پہ وہ کام چلا رہا ہے. اس نے جناب ڈفرینٹ اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں، 5 ای میلس کھولی ہوئی ہیں، 4 پروفائلس کھولے ہوئے ہیں. عجیب قسم کا فینومینا چل رہا ہے اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے، گروپ کی انکلوژنس کے لیے، ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ چیزیں رکھی ہوتی ہیں. سو الٹیمیٹلی آپ جس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں یا الٹیمیٹلی جس طریقے سے آپ فیک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، چانس بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ کہیں وہ اس الوژن کے اندر اپنے آپ کو کھو نہ دیں. سو ایون جینڈر رول جون سا ہے، جو جینڈر رول ہے فیکنگ، وہ بڑا کامن ہے. کئی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی جینڈر چینج کی ہوئی ہے سوشل نیٹ ورک کے اوپر. میں خاتون ہے وہ آدمی بن کے بات کر رہی ہیں، آدمی ہے تو وہ خاتون بنا ہوا ہے دوستیوں کے لیے، یاریوں کے لیے. دس ویری عجیب، ویری اسٹرینج فینومینا جو میں نے پچھلے 10 15 20 سالوں میں نوٹ کرنا شروع کیا ہے. سو یہ جو آئیڈینٹی کنسیلمنٹ ہے یہ اٹس ناٹ گڈ اور اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. تو یہ جو اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. آپ 24 گھنٹے اپنے گارڈس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کسی نے آپ کو کال کیا ہے تو آپ اس کو جو پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے بارے میں، جو بتا رہے ہیں، یا جو کسی نے آپ کو جناب فیس بک پہ میسج کیا یا آپ نے کوئی تصویر لگا دی ہے، یہ آپ ہیں نہیں. اور اکثر کہتے ہیں سب سے بڑا تو یہی مسئلہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنے والے کو یہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ اس نے کس کے ساتھ کیا جھوٹ بولا ہے. سب سے بڑا تو یہ 24 گھنٹے آپ گارڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح کی لائف میں جہاں پہ اتنا آپ کا ہائی لیول آف اسٹریس ہو، انزائٹی آپ کو ہو، اور آپ کیسے مینٹلی اور سوشلی اور سائیکولوجیکلی ہیلدی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اثرات جو ان سے ہیں یہ بڑے ڈیپ روٹیڈ ہے. معاشرے کے اندر یہ جو آپ کو انزائٹی نظر آتی ہے، اگریشن نظر آتا ہے، فرسٹریشن نظر آتی ہے، ڈپریشن نظر آتا ہے، ڈسپریشن نظر آتی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ نظر آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ بنیادی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یا تو کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں چاہتے کہ ہمیں پتہ چلے کون کر رہا ہے، اور یا ہم سوشل انکلوژن کے لیے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم اپنے آپ کو وہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم ہیں نہیں. ان بوتھ کیسز اس کے نقصانات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ سائیکولوجیکل مینٹل لیول کے اوپر اس کے نقصانات ہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر آپ ایک اس کو سمجھ جائیں، آپ کو سوچیں نا ورڈ کا مطلب ہی فیک ہے. تو یہ فیک کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو غلط ہے اس کا رزلٹ اچھا ہو؟ اگر ہمیں قوانین قدرت کے اوپر اعتبار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک غلط چیز آپ کو لانگ ٹرم کے اوپر بینیفٹ دے دے؟ تو یہ سوال پوچھنا کہ اس کے اثرات اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کے اثرات نئی سے نئی ریسرچز کے اندر جب لوگ آتے ہیں، جب یہ سائیکالوجسٹ کے پاس، تھراپسٹ کے پاس آتے ہیں، جب ان کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، جب ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے، لیکن وہ اتنی تہہ پہ تو نہیں کوئی جاتا، نہ وہ چیزیں ہیں. لیکن
یہ پکی بات ہے کہ اس کے اثرات ہیں منفی ہیں، اور کئی ایسے اثرات ہیں جو ہمیں ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کو کبھی شادی کے بعد پتہ چلتے ہیں، کبھی ریجیکشن کے وقت بعد پتہ چلتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کوئی میجر فیاسکو ہو جاتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی بریک اپ ہو جاتا ہے، کسی کے لائف کے اندر کوئی جھٹکا لگتا ہے، تو اس وقت یہ باتیں کھلنی شروع ہوتی ہیں، لیکن اس کے اثرات تو موجود ہیں۔ تو جناب تھینک یو، جزاک اللہ۔